چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور بچوں کے درمیان ہمارے اس پروگرام میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ رحمان کی ہم 40 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کی 41 اور 42ویں آیت سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی تو آپ سب مل کر پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے عین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ عین۔ عین لکھا ہوا ہے۔ تو عین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ پیارے بچوں، جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے۔ اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ حلق کے نچلے حصے سے، یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر آ، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا۔ حمزہ زبر آ، آ نہیں، جھٹکا نہیں دینا، حمزہ زبر ا۔ حمزہ زبر آ۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں را پر زبر ہے۔ کیا ہے؟ را پر زبر ہے۔ اور پیارے بچوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، یعنی اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اسے بھی پیارے بچوں پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر را کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جیم۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جیم۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جیم۔ جیم لکھا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، جیم حروف کلکلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ۔ حروف کلکلہ، ٹھیک ہے؟ حروف کلکلہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ 5۔ 5 ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حرف ہے قاف۔ قاف۔ قاف قاف۔ 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 اور دوسرا حرف ہے طا۔ 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 پھر اس کے بعد تیسرا حرف ہے با۔ 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 جیم۔ جیم۔ جیم۔
प्यारे बच्चों ये 5 हरूफ कलकला हैं, ठीक है। इनमें से इन 2 को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींच कर पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। बाकी तीनों को हम 3-3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, जैसा कि हमने अभी इनकी अदायगी की। कौफ, जीम और दाल को हमने 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा, जबकि तौ और बा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। तो जब आप इनकी अदायगी करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, तो इसका ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये 5 हरूफ कलकला हैं और कायदा ये है कि जब हरूफ कलकला साकिन हों तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है, यानी आवाज़ लौटती हुई महसूस होती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखें जीम साकिन है, जीम हरूफ कलकला में से है, तो जब हम इसकी अदायगी करेंगे, इसे पढ़ेंगे, तो आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी, ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखें, मीम पर जो आप शक्ल देख रहे हैं, इसे प्यारे बच्चों कहते हैं खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर कहते हैं। और इस मीम पर जो आप शक्ल देख रहे हैं, इसे कहते हैं खड़ा ज़ेर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर। खड़ा ज़ेर कहते हैं। और इस मीम पर जो आप शक्ल देख रहे हैं, इसे कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों को प्यारे बच्चों हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कहते हैं, ठीक है। अब खड़ी हरकत को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि खड़ी हरकत को हरूफ मद्दा की तरह 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यानी जिस तरह हम हरूफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इसी तरह खड़ी हरकत को भी हम 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ा ज़बर है, इसलिए मीम को भी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है हा। हा भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है, ठीक है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। तो प्यारे बच्चों, आइन को जैसा कि मैंने बताया था कि इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ते हैं, इसी तरह हा को भी हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि हमज़ा को हलक के निचले हिस्से से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? निचले हिस्से से। इसी तरह हा को भी हलक के निचले हिस्से से पढ़ते हैं, यानी इसे पढ़ेंगे हा, हा, और इसे पढ़ेंगे हा, हा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखें, हमज़ा साकिन है। क्या है? हमज़ा साकिन है। हमज़ा साकिन है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब भी हमज़ा साकिन हो यानी हमज़ा पर जज़म हो तो उसे झटका देकर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? झटका देकर। झटका देकर पढ़ते हैं। अब यहाँ इसे फयू खदू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वाव मद्दा कोई समझ ले और इसे खींच कर पढ़े तो इस तरह नहीं पढ़ना, फयू खदू नहीं, फयू खदू, फयू खजू, फयू खदू, फयू खजू, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आप यहाँ देखें लिखा हुआ है ज़ाल। क्या लिखा हुआ है? ज़ाल। ज़ाल लिखा हुआ है, ये ज़ाल नहीं है, ठीक है। अब ज़ाल उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है, ठीक है। एक हर्फ है ज़ाल, दूसरा हर्फ है ज़ा और तीसरा हर्फ है ज़ा। प्यारे बच्चों, जब हम ज़ाल और ज़ा की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है। इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, जबकि ज़ा में सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि ज़ाल को हम बारीक पढ़ते हैं और ज़ा को मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस फ़र्क का ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर ज़ाल है तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और इसे हम मोटा भी नहीं पढ़ेंगे, इसे बारीक पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखें, नून पर तशदीद है। क्या है? तशदीद। क्या है? तशदीद। यानी नून मुशद्दद है। और कायदा ये है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को हमेशा गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। यानी जब भी नून पर या मीम पर तशदीद आ जाएगी तो वहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, यानी नाक में आवाज़ ले जाकर उसकी अदायगी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ नून पर तशदीद है तो इसकी अदायगी भी नाक से होगी, नाक में आवाज़ ले जाकर इसे पढ़ेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप यहाँ देखें लिखा हुआ है सौद। क्या लिखा हुआ है? ठीक है। बाज़ बच्चे सीन और सौद में फ़र्क नहीं करते, हालांकि इनमें एक वाज़ेह फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि सीन प्यारे बच्चों बारीक पढ़ा जाता है और सौद को हम मोटा करके पढ़ते हैं, क्योंकि सौद हरूफ मुस्तालिया में से है,
ٹھیک ہے. تو یہاں صاد لکھا ہوا ہے تو اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف. اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا قاف کون سے حروف میں سے ہے؟ حرف قلقلہ. کون سے حروف میں سے ہے؟ حرف قلقلہ. حرف قلقلہ نہیں، حروف قلقلہ. ٹھیک ہے، حروف قلقلہ. کیا ہے؟ حروف قلقلہ. کیا ہے؟ حروف قلقلہ. جی حروف قلقلہ. تو قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا اور آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی. پھر اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مد. کیا ہوتا ہے؟ مد. مد نہیں، الف مدہ. کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم وقف کریں گے. ٹھیک ہے، تو میم ساکن ہو جائے گا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ یا پھر یا مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. مد عارض ہوتا ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد وقف کی وجہ سے میم ساکن ہو جائے گا نا. یہاں وقف ہوگا تو میم ساکن ہو جائے گا تو یہاں بھی مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو ہم 1 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 3 الف. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے جی برابر. 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی جس کلمے میں الف مدہ ہے اسی کلمے میں اگر حمزہ آ جائے اس کے بعد الف مدہ کے بعد تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. مد متصل ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد متصل. اور مد متصل کو 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں با ہے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا با کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ نہیں. کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ میں سے ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ پر تشدید ہو یعنی حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں با حروف قلقلہ میں سے اور اس پر تشدید ہے تو اسے بھی جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با پر کھڑا زبر ہے. کیا ہے؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو ابھی قاعدہ بتایا تھا کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. اسی طرح پیارے بچوں اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر بھی مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں بھی مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے، اور مد عارض کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف 2 یا کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر. سب مل کر بتائیں کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر. 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو یہاں بھی مد عارض ہوگا. اور اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف. یا پھر 3 الف کے برابر. 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان دونوں آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. یعرف المجرمون یعرف المجرمون بسیماہم بسیماہم. یعرف المجرمون بسیماہم یعرف المجرمون بسیماہم. فیؤخذ فیؤخذ بالنواصی. بالنواصی. یہاں نون میں غنہ کرنا ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بالنواصی بالنواصی. والاقدام. والاقدام. یہاں قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور دال کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، والاقدام. والاقدام. والاقدام نہیں. ٹھیک ہے، دام نہیں، دام. والاقدام. والاقدام.
والأقدام والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. اقدام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں نواصی اسے کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اقدام، اقدام نہیں. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ فبأي آلاء فَبِأَيِّ آلَاءِ فبأي آلاء رَبِّكُمَا ربكما تُكَذِّبَانِ تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ جی. تو پیارے بچوں اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام عبدالحی ہے. میں صبح 7:50 پہ مدرسے آتا ہوں. اس کے بعد ہم 8 بجے دعائے مدینہ پڑھتے ہیں. پھر ہمارا نیک اعمال کا جائزہ ہوتا ہے. پھر کلاس میں چلا جاتا ہوں، سبق سناتا ہوں، سب کی سناتا ہوں. 11:30 سے 12:30 تک مدنی نصاب پڑھتا ہوں. پھر ہمارا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. پھر اذان ظہر ہو جاتی ہے. پھر ہم نماز ظہر ادا کرتے ہیں. پھر دوبارہ درجے لگتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر کلاسوں میں چلے جاتے ہیں. 4 بج جاتے ہیں، پھر ہماری چھٹی ہوتی ہے. میرا نام قاری گل جہان اتاری، مدرسۃ المدینہ فیضان رضا، جیکب لائن لائنز ایریا. الحمدللہ میں سن 2004 سے مدرس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ کم و بیش 17 سال سے میں یہاں پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحمدللہ اس دوران ہمارے تقریباً 180 بچے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور الحمدللہ یہاں سے کم و بیش 2500 بچے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر چکے ہیں. پچھلے سال الحمدللہ ہمارے مدرسے سے تقریباً 8 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اور الحمدللہ 20 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک کو مکمل کیا. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین اسلام کے ماننے والوں کو عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بھی بتاتا ہے. گفتگو کیسے کرنی چاہیے، ملاقات کیسے کرنی چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، پانی کس طریقے سے پینا چاہیے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے کیا آداب ہیں، دوستوں کے کیا آداب ہیں، اور استادوں ٹیچرز کے کیا آداب ہیں. ہر چیز کی معلومات اسلام میں موجود ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے. یعنی اسلام ایک ایسا سچا دین ہے جو انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے. چنانچہ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں میری حالت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرے والد یا بیٹا ہی کیوں نہ ہوں، اور میری اسی حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ پاک ایمان والوں کو
زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے، زندگی گزارنے کے آداب بتا رہا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو پہلے اسے اجازت لینی چاہیے، اسے سلام کرنا چاہیے اور پھر اس کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، اجازت لینے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے کہیں کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ پھر جس کے گھر جا رہے ہیں اگر اس سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو پہلے سلام کریں، پھر اجازت مانگیں، اور ہمیشہ اجازت مانگتے وقت دروازے کی ایک طرف یعنی ایک سائڈ پر کھڑے رہنا چاہیے تاکہ گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ یعنی جب آپ اجازت مانگنے کے لیے کسی کے گھر پہ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، ٹھیک ہے، دستک دیں، تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں رہنا بلکہ ایک سائڈ پر کھڑے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بالکل سامنے کھڑے رہیں گے تو ہماری گھر کے اندر نظر پڑے گی اور اس سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں بالکل سائڈ پر کھڑے رہنا چاہیے تاکہ گھر کے اندر نظر نہ پڑے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، دروازہ آرام سے بجانا چاہیے، ٹھیک ہے، چلانا بالکل بھی نہیں چاہیے، اور اگر ڈور بیل ہو تو ایسا نہ کریں کہ اس پر ہاتھ رکھ کر ہی کھڑے ہو جائیں کہ سارے گھر والے آپ کی اس حرکت سے پریشان ہو جائیں گے۔ اگر جواب نہ ملے تو 3 بار سے زیادہ بار اجازت نہ مانگے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہ گھر میں داخل ہونے کے عادات تھے جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، تو ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور ایک طرف ہے ہمارے سعد بھائی اور دوسری طرف ہیں سلمان بھائی، اور ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے آئے ہم کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ تو بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے سعد بھائی سے۔ سعد بھائی، آپ یہ بتائیں سورہ محمد کون سے پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں۔ 26ویں پارے میں ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس۔ جی سلمان بھائی، آپ یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی سعد بھائی، اب آپ یہ بتائیں یکم محرم کو کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منایا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی اب اگلا سوال ہے ہمارے سلمان بھائی سے۔ سلمان بھائی، آپ یہ بتائیں پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، اس دن اسلامی تاریخ کون سی تھی؟ 17 تاریخ۔ 17 تاریخ۔ کون سے مہینے کی 17 تاریخ؟ آپ کا جواب غلط ہے، پاکستان 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا۔ تو اس سوال میں سلمان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی سعد بھائی، آپ یہ بتائیں محرم کا ایک روزہ کتنے مہینے کے روزوں کے برابر ہے؟ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ جی، محرم کا ایک روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی سلمان بھائی، آپ یہ بتائیں وضو میں چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی سعد بھائی، آپ یہ بتائیں 4 رکعت والی فرض نماز میں کتنی رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے؟ 2 رکعتوں۔ 2 رکعت میں تلاوت کرنا فرض ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔
تو اس سوال میں بھی ہمارے سعد بھائی کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ جی سلمان بھائی آپ یہ بتائیں قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی سعد بھائی اب یہ آپ کا آخری سوال ہے، آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں۔ جی قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی سلمان بھائی اب آپ یہ بتائیں یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کیسے ٹھیک ہوئی؟ آپشن دے دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے، یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے، یا پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو گئی، آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے سلمان بھائی نے آپشن لیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے سلمان بھائی کا ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس اور ہمارے سعد بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ سعد بھائی ونر ہیں، لیکن انشاءاللہ دونوں ہی کو انعامات دیے جائیں گے۔ یہ لیں سعد بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ یہ لیں۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی